رب واقف ہے تیرے دل کی تڑپ سے، وہ ضائع نہیں کرے گا دعائیں، ذرا انتظار کر۔ خود کو پڑھنے کے مرحلوں میں ہوں، اب تک بس اتنا جانا کہ خاک ہوں میں۔ بعض مسکراہٹیں بہت خاموش ہوتی ہیں، شور تو بس آنکھوں کی نمی میں ہوتا ہے۔ انصاف مانگا یا دیا نہیں جاتا، انصاف تو کیا جاتا ہے۔ زندگی کو کوئی مقصد اور مطلب دینا ہی زندگی کا اصل مطلب ہے۔ کسی کی معصوم ہنسی کے پیچھے درد کو محسوس کرنا سیکھیں۔ لوگ ہنس ہنس کر خود کو سزا بھی دیتے ہیں۔ محبوب پر زیادہ تحقیق کرنے والے لوگ اکثر اپنے محبوب کو کھو بیٹھتے ہیں۔ محبت کے لیے تحقیق کی ضرورت نہیں ہوتی، محبت جب ہو جاتی ہے تو وہ خود ہی حقیقت کو جان لینے والی بن جاتی ہے۔ خاموشی اور شور میں بس فرق اتنا سا ہے کہ خاموشی میں دل باتیں کرتا ہے اور شور میں زبان، اور دل کی باتیں آئینہ دکھاتی ہیں اور زبان آئینہ توڑتی ہے۔ آپ کا اپنے قریبی رشتوں کو یہ یقین دلانا کہ آپ ان کے ساتھ ہیں اور ان کے کندھے پر تھپکی دینا کہ فکر کی کوئی بات نہیں، سب سے بڑی خوشی اور نیکی ہے۔ جب تک آپ اپنے آپ کو تلاش کرنے کے لیے وقت نہیں نکالتے، آپ کبھی نہیں جان سکتے کہ آپ کیا حاصل کر سکتے ہیں اور آپ کی منزل کیا ہے۔ لہٰذا اپنے لیے وقت نکالیں تاکہ آپ کی زندگی بہتر راہ پر گامزن ہو سکے۔ انسان کا موجودہ قدم اگلے قدم کی نشاندہی کرتا ہے۔ اگر کوئی اچھا کام کر رہا ہے تو اس کی اچھائی کو اپنے غلط رویے میں لپیٹا نہ کریں، کیونکہ اچھائی اللہ کی طرف سے اتاری جاتی ہے اور برائی آپ کے نفس کی مرہون منت ہے۔ جو زبان چاقو چھریاں تیز کرتی ہو، وہ زبان ایک دن اپنے ہی چاقو سے کٹ جاتی ہے۔ لہٰذا زبان کو اتنا ہی تیز رکھیں جتنا آپ اس کا حساب دے سکتے ہیں۔ محبت کرنے والا کبھی خود نہیں بتا سکتا کہ وہ کتنی محبت کرتا ہے یا سچ میں محبت کرتا بھی ہے یا نہیں۔ یہ تو وہ جس سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے وہی جانتا ہے کہ محبت کا درجہ کیا ہے۔ محبت میں اگر ایمانداری ہو تو وہ ہر پل گلاب کے پھول کی طرح مہکتی رہتی ہے۔ آپ کے تمام مسائل کا حل آپ کے اندر کی تبدیلی ہے۔ چیزوں کو اور انسانی رویوں کو روایتی انداز سے ہٹ کر الگ نقطۂ نظر سے دیکھیں۔ جو تبدیلی محسوس کریں اس کو قبول کر لیں۔ زندگی کو محسوس کروائیں کہ آپ بھی ہیں، اس طرح آپ کے ساتھ جڑے لوگ بھی بہتر محسوس کریں گے۔ صبر ایسے کرو جیسے روزہ رکھ لیا، اس تسلی کے ساتھ کہ مغرب کی اذان ہونی ہے۔ ہمیں یہ مان لینا چاہیے کہ ہم غلط فیصلے بھی کر سکتے ہیں، اور یاد رکھیں کامیاب صرف وہی ہوتا ہے جو اپنی غلطی کو مان کر صحیح فیصلے کر لیتا ہے۔ جو لوگ خواب نہیں دیکھتے وہ روز صبح زندہ ہوتے ہیں اور رات کو مر جاتے ہیں۔ لہٰذا خواب دیکھیں اور اپنی منزل کا تعین کریں۔ کچھ ایسا کر جائیں کہ دنیا آپ کو اچھے لفظوں میں ہمیشہ یاد رکھے۔ بظاہر آزاد لگنے والے لوگ یادوں کی قید میں ہوتے ہیں، اور ایسے لوگ آزاد ہونا ہی نہیں چاہتے، کیونکہ ان کا سکون انہی یادوں سے جڑا ہوتا ہے۔ آپ کو اپنی قیمت معلوم ہونی چاہیے، اور اسے کہاں، کس کے پاس اور کب رکھنا ہے، کب علیحدہ کرنا ہے، یہ چیز آپ کی کمائی ہے، اس لیے یہ سب جاننا آپ پر لازم ہے۔ زندگی سے ایک چیز یہ بھی سیکھی ہے کہ چاہے جتنی تکلیف ہو، اپنا دکھ صرف اپنے تک ہی رکھو اور رب سے دوستی کر لو، اور پھر دیکھنا دکھ سکھ میں کیسے بدلتے ہیں۔ لوگ اگر کچھ سنائیں تو سن لیا کریں، کیونکہ آج کل سنانے والے تو بہت ملتے ہیں پر سننے والے بہت کم ہیں۔ کسی کا دکھ سکھ سننے سے بڑا صدقہ آج کل کوئی نہیں۔ ایک انسان کی سب سے بڑی کامیابی اپنے آپ کو سمجھنا اور اس کو قبول کرنا ہے۔ جب نیتوں سے پردہ اٹھ جائے تو لہجوں سے لحاظ ختم ہو جاتا ہے۔ آپ کی صاف نیت آپ کے رشتوں میں لمبی عمر قائم کرتی ہے۔ دروازے گھر کے ہوں یا دل کے، اگر بلا فرق سب کے لیے کھلنے لگیں تو وہ عزت دار نہیں رہتے۔ اپنے پیاروں کا خیال رکھیں، کیونکہ یہاں خالی جگہیں پر ہونے میں دیر نہیں لگتی۔ مخلص بن جاؤ، تمہارا بھی ایک مقام ہوگا۔
دوستو، ناراضگی ختم کرنے میں دیر نہ کیا کریں۔ ممکن ہے جسے آپ ناراض سمجھتے ہیں، کیا پتہ وہ آپ کے انتظار میں ہو۔ ایک خاموش گفتگو اللہ سے دل کی کتنی الجھنیں دور کر دیتی ہیں۔ اگر انسان کی خوبصورتی کی پیمائش کرنا مقصد ہو تو اس کے خوبصورت اعمال کا جائزہ لیا کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سوچ سے خوشبو آئے تو مثبت انداز اپنائیں اور معاف کرنا سیکھیں۔ حقیقی وفادار وہ ہوتا ہے جو جان بوجھ کر بے وفائی کرنے کے تمام موقعوں کو ضائع کر دے۔ دھیان کوئی نہیں دیتا دھڑکتے دل پر، اعلان 3 بار بڑے غور سے سنا جاتا ہے۔ آسانیاں بانٹیں اور دھڑکتے دلوں کی دھڑکن کو محسوس کرنے کی کوشش کریں۔ کچھ لوگ اس طرح یاد آتے رہتے ہیں جس طرح بہار کے موسم میں کھلا گلاب، جو ہر طرف اپنی یاد کی خوشبو بکھیرتا رہتا ہے۔ جو صبر کرتا ہے وہ رب کی پناہ میں ہوتا ہے۔ سنو، باتیں تو بہت ساری ہیں، باری ہے عمل کی، کر کے دکھاؤ۔ اب لفظوں سے کام نہیں چلے گا، عشق ہے تو کر کے دکھاؤ۔ اپنے دوست کی خامیوں کا دوسروں کے سامنے پردہ رکھنا بھی بہت بڑی نیکی ہے، بے شک اللہ معاف کرنے والا ہے۔ علم اور زندگی کی حقیقتیں کتابوں میں نہیں بلکہ ان تجربات میں ہیں جن کو آپ نے حاصل کیا۔ جو الفاظ آپ کہہ دیتے ہیں پھر وہ الفاظ آپ کے نہیں رہتے، دنیا اس کو آپ کے لیے یا آپ کے خلاف حوالہ بنا لیتی ہے۔ ایک دوسرے سے شکایتیں نہ کیا کریں، کیونکہ اپنی جگہ پر ہر شخص ٹھیک ہوتا ہے جو جیسے جی رہا ہے جینے دیں۔ کبھی کبھی ہار مان لینا چاہیے، کیونکہ بعض مرتبہ ہار مان لینا جیت جانے سے بہتر ہوتا ہے، افضل ہوتا ہے۔ لوگ محبت کو بس ایسے ہی سمجھ لیتے ہیں، محبت تو خدائی طاقت ہے۔ صبر اور خوبصورت لمحات کی بہت گہری دوستی ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ رونا سجدوں میں نہیں تکیے پر آتا ہے۔ اور پتہ ہے دوستو، اللہ اگلے ہی لمحے تمہارا مقدر بدل سکتا ہے۔ اس لیے کبھی دعا کرنا نہ چھوڑنا، نا امید نہ ہونا کبھی۔ اپنے کام سے کام رکھیں، کون کیا کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے اور کیوں کر رہا ہے، میرے پاس کیوں نہیں ہے، ان سب سے آپ جتنا دور رہیں گے اتنے ہی خوش رہیں گے۔ ہر بار قسمت نہیں کھیلتی، بعض اوقات انسان کھیل جاتے ہیں انسانوں کے ساتھ۔ اس لیے اپنی صلاحیتوں پر بھروسہ کریں اور اللہ پر مکمل یقین رکھیں۔ مستقبل ان کا ہے جو اپنے خوابوں کی خوبصورتی پر یقین رکھتے ہیں۔ روشنی ہمیشہ اندھیرے کے بعد ہی آتی ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو پلک جھپکنے میں آپ کی خواہش پوری کر دیتا۔ اس سے آپ کی امید اور فکر کے آنسو چھپے ہوئے نہیں۔ وہ آپ کی حالت کو ٹھیک کرنے سے عاجز نہیں ہے، لہٰذا وہ ان لوگوں سے بہت محبت کرتا ہے جو بار بار دعا مانگتے رہتے ہیں۔ یہ فکر نہ کریں کہ کوئی اب آپ کو اچھا نہیں سمجھتا۔ کسی دوسرے کے لیے اچھا بننے سے بہتر ہے اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اپنے لیے اچھا بن جائیں تو سب اچھا ہے۔ اخلاق کی بلندی کا پہلا قدم دوسرے انسانوں کو اپنے جیسا سمجھنا ہے۔ اگر ہم عظیم اور بڑے کام نہیں کر سکتے تو کوئی بات نہیں، ہم چھوٹے کام بھی بڑے اور عظیم طریقے سے کر سکتے ہیں۔ زندگی کا یہ تقاضا نہیں ہے کہ ہمیں بہترین ہونا چاہیے، ہمیں بس بھرپور کوشش کرنی چاہیے، باقی اللہ کی رضا پر راضی ہونے میں ہی عقل مندی ہے۔ بعض مرتبہ سلجھا ہوا انسان کہیں نہ کہیں الجھا ہوا ہوتا ہے، اور یاد رکھیں کہ جب سمندر خاموش ہو تو گہرائی سے مذاق نہیں کیا کرتے۔ زندگی صرف ایک مسکراہٹ کی محتاج ہے۔ کچھ لوگوں کا بس نہیں چلتا، ورنہ ایک ایک کو روک کر بولیں کہ ہم تم سے بہتر ہیں۔ اللہ کی ذات کامل ہے، اور اس کامل کی محبت روح کو مکمل کرتی ہے۔ کبھی کبھی الفاظ بھی چپ ہو جاتے ہیں اور پھر صرف چہرہ بولتا ہے۔ رابطے بحال کریں، کیونکہ صرف رب کریم ہے جو معافی مانگنے پر یہ نہیں پوچھتا کہ غلطی کیوں کی تھی۔ لوگوں سے یہ امید مت رکھو، نیک اور ایماندار انسان کبھی بزدل نہیں ہو سکتا۔ کچھ دل آزاریاں قرض ہوتی ہیں جنہیں سود سمیت لوٹانا پڑتا ہے۔
سب اچھے ہیں ایسا سوچنا ضروری ہے۔ محسوس کریں اور یقین کریں، اگلے ہی لمحے آپ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ہوگی اور اطمینان بھی۔ ہمدرد کوئی نہیں بنتا، سر درد بننے کے لیے سب تیار ہیں۔ ہمدرد بنے تاکہ لوگوں کے دلوں میں آپ کے لیے درد ہو۔ شخصیت ایسی رکھیں کہ جو چھوڑ جائے وہ پچھتائے، چاہے رشتہ کوئی بھی ہو۔ اور تجربہ یہ ہے کہ انسان محبت سے زیادہ یہ چاہتا ہے کہ اسے سمجھا جائے، پر یہ بات کوئی ہی سمجھ پاتا ہے۔ ہم غفلتیں کرتے ہیں اور کرتے چلے جاتے ہیں، اور پھر دکھ نہ ہونے کا دکھ بڑا ہوتا ہے۔ چاہتے رہنا ہی تو اصل چاہت ہے۔ غور و فکر کیا کریں، منزلیں آسان ہو جائیں گی۔ انسان کی زبان اس کی زندگی کی لگام ہے، یہ انسان پر ہے کہ وہ اس کو کس طرف موڑتا ہے۔ ایک وہ تھا، ایک وہ ہے، جو ہے وہی سچ ہے۔ محبت کی تاثیر بنا بات کیے اور بن دیکھے بھی پہنچتی ہے۔ ہمارے اندر کے شور میں کچھ آوازیں دبی ہوتی ہیں، ان آوازوں کو سننے کے لیے کچھ لمحات خاموشی کے بھی گزارنے چاہیے۔ ہو سکتا ہے یہ دبی ہوئی آوازیں آپ کو خود سے روشناس کرا دیں، آپ کی پہچان کرا دیں۔ ہم سب اپنی پہچان تو خوب کرواتے ہیں، پر اصل پہچان تو وقت کرواتا ہے، اور جیسا وقت آپ نے گزارا ہوگا آپ کی پہچان بھی ویسی ہی لکھی جائے گی۔ صبر کرنا بھی دعا کرنا بھی ہے، اور جس نے دعا اس یقین سے مانگی کہ قبول ہوگی تو یقین رکھیں کہ ضرور قبول ہوگی۔ لہجوں میں نرمی اور شفقت رکھا کریں، کچھ لوگ انہی لہجوں کے ترسے ہوتے ہیں، اور یاد رکھیں دلوں میں لفظ نہیں لہجے اثر کرتے ہیں۔ کچھ لوگ دنیا کی نعمتیں اور جنت کی رحمتیں ایک ساتھ مانگتے ہیں، پر وفاداری اس کی شرط ہے۔ جو دوسروں کو عزت دیتا ہے رب تعالیٰ اسے عزت دے دیتا ہے۔ ہم اس وقت عزت دار اور باوقار ہو جائیں گے جب ہمارے پاؤں ہماری چادر کے مطابق پھیلنے لگیں گے اور ہم اپنے وسائل کے مطابق جینا سیکھ لیں گے۔ خاموشی وہ خزانہ ہے جس میں ہر کامیابی کا راز چھپا ہوا ہے۔ خواب پسند ہیں مجھے، اکثر وہیں ملاقات ہوتی ہے ہماری۔ بھولتا تو کوئی نہیں، بس یاد کرنے کے بہانے ختم ہو جاتے ہیں۔ اور اپنی ذات کی نفی کر دینا درویشی ہے، اور اپنی ذات کو اجاگر کرنا خود غرضی ہے۔ اپنی ذات سے فائدہ دینا، لوگوں کو فائدہ پہنچانا، اپنے نفس کے ساتھ جہاد ہے۔ کائنات کے راز اسی پر کھلتے ہیں جس پر اپنی ذات کا راز کھل چکا ہو۔ خدا کا بندہ وہی ہے جو بندوں کا خدا نہ بنے۔ چھوٹی سوچ اور چھوٹی چیز ہمیشہ اچھلتی زیادہ ہے۔ اگر کوئی آپ کے غلط رویے، سوال یا جواب پر خاموشی اختیار کر لیتا ہے تو سمجھ لینا وہ آپ سے کردار میں بڑا ہے۔ سمجھ نہیں آتا کہ جب لوگ مرتے ہیں تو غرور کہا جاتا ہے۔ اور دوستو یاد رکھنا، کسی کے وقت پر کبھی مت ہنسنا، کیونکہ وقت چہرے یاد رکھتا ہے۔ آنکھوں کا پانی اور دل کی کہانی ہر کسی کو سمجھ نہیں آتی۔ بعض مرتبہ کوئی ہماری خاموشی کا بھی حقدار نہیں ہوتا اور ہم اسے احساس کے ترجمے سنا رہے ہوتے ہیں۔ شاید یہ مشکل ہو، مگر کبھی کبھی اپنے آپ کا مطالعہ اور تجربہ بھی کرنا چاہیے۔ حقیقی عشق میں نہ رسوائی ہے نہ تنہائی ہے، ہر چیز راہی، ہر شے مسافر۔ غیروں سے باتیں سن کر اپنوں سے بحث نہیں کرتے۔ معجزے صبر کا پھل ہیں، اور پھر الفاظ اور اس کے اختیارات حاصل ہو جاتے ہیں۔ سفر میں عین ممکن ہے کہ ہم خود کو چھوڑ دیں یا کھو دیں، پر دعائیں کرنے والوں کا سہارا موجود ہوتا ہے، وہ ہمیں اللہ سے واپس مانگ لیتے ہیں۔ زمین پر سب سے زیادہ بوجھ ان نفرتوں کا ہے جو دلوں میں دوسروں کے لیے ہیں۔ نفرتوں کو جلا دیجیے اور خود کو راکھ ہونے سے بچا لیجیے۔ سب کا احساس کرنے والے لوگ جب خدا سے اپنی باتیں کرتے ہیں تو رو پڑتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ حادثوں کا انتظار کیا جائے، لہٰذا لوٹ آؤ اپنے رب کی طرف اور اس کے حکموں پر عمل پیرا ہو جاؤ۔ کیا شکر کے لیے اتنا ہی کافی نہیں ہے کہ اللہ نے پورے حواس کے ساتھ نماز میں ہمیں اپنے سامنے کھڑا ہونے دیا؟
ایسا شخص بہت خوش نصیب ہے جو اللہ کے حضور پیش ہوا ہو۔ چاہنے اور چاہے جانے کی آس میں کچھ لوگ فنا ہو جاتے ہیں، پر حاصل اور وصول اسی کو ہوتا ہے جو اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کو سب سے اوپر رکھتا ہے۔ نماز تو ہر کوئی قائم کر لیتا ہے، پر پڑھتا کوئی کوئی ہے۔ ایسے لوگوں پر اللہ کی خاص عنایت اور رحم ہوتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ الفاظ ختم ہو جاتے ہیں، پھر سکون یہ سوچ کر ملتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور وہ سب جانتا ہے۔ کچھ لوگ چاند کی طرح ہوتے ہیں، ان میں نور بھی ہوتا ہے، غرور بھی ہوتا ہے، اور وہ دور بھی ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ ضبط اور صبر کی سیڑھیاں چڑھنے کے ماہر ہوتے ہیں، پر ایک دلاسا، ایک پیار بھرا میٹھا بول ان کو سیڑھیوں سے گرا دیتا ہے، اور یہ گرنا وہ واحد گرنا ہے جس سے چوٹ نہیں لگتی۔ زمین پر رہنا ہواؤں میں اڑنے سے بہتر ہے۔ اپنی اندرونی اور روحانی خوبصورتی کا خیال رکھیں، کیونکہ یہ آپ کے چہرے پر جھلکتی ہیں۔ آپ کا اندر آپ کے چہرے پر واضح یعنی صاف ظاہر ہوتا ہے۔ دل اگر کالا ہو تو گورے منہ پر اترانا بے وقوفی ہے۔ لوٹ کر آنے والوں کے لیے دروازہ ہمیشہ کھلا رکھیں، یہی آپ کے رب کا بھی طریقہ ہے۔ مبارک ہیں جو رحم دل ہیں، کیونکہ ان پر بھی رحم کیا جائے گا۔ دوسروں کو بے عمل سمجھنا یہ بھی دل میں چھپا ایک تکبر ہے۔ کل کی آرزوؤں کے غم کا بوجھ آج پر ہرگز نہ ڈالو۔ راحت اور سکون چاہتے ہو تو شکایت سے باز آ جاؤ۔ جب آپ کے ساتھ کوئی برا کرے یا آپ کے لیے برا سوچے تو اسے اپنے عمل میں مصروف رہنے دیں۔ آپ کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ آپ کے رب کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ کسی کو دکھ کبھی دینا تو اتنا سوچ کر دینا، کسی کی آہ لگنے میں ذرا سی دیر لگتی ہے۔ ظاہر میں تو ہمارا رجحان اور شوق مذہب کی طرف ہوتا ہے، لیکن اسلامی تعلیمات میں ہمیں ہمیشہ یہ تلاش رہتی ہے کہ کہاں تک چیزیں جائز کی جا سکتی ہیں۔ شاید تم نے دیکھی ہوں وہ آنکھیں جو سفر میں ہوں اور کہیں جا بھی نہیں رہی ہوں۔ زندگی موت سے کمزور ہے اور موت محبت سے کمزور ہے۔ ادھوری خوشی مکمل غم سے زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہے۔ کھانا تو کھانا ہی ہوتا ہے، معمولی ہو یا اعلیٰ۔ اصل برکت اور لذت تو صبر سے ہر لقمے پر الحمدللہ کہتے ہوئے ہوتی ہے۔ کسی اعلیٰ نسب خاندان میں پیدا ہو جانا کمال نہیں، اپنے خاندان کے نیک نامی اور اعلیٰ وصفی کو بحال رکھنا یہ اعلیٰ درجے کا کمال ہے۔ محض چاہ لینے سے کچھ نہیں ہوتا، اس چیز کے قابل ہونا بھی ضروری ہے۔ محبت، اعتبار اور کسی کی مزدوری میں کبھی ڈنڈی نہ مارنا، سونا بن جاؤ گے۔ ہر وہ آدمی جو ضرورتوں کے وقت محبتوں کو چھوڑ دیتا ہے، پھر وہ آدمی کبھی وفا نہیں پاتا۔ اللہ سے معافی لینے کا آسان نسخہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو معاف کر دو، اللہ آپ کو معاف کر دے گا۔ مستقبل کا خیال رہے تو انسان جوان ہے، اور اگر صرف ماضی کی یاد ہی باقی رہ جائے تو انسان بوڑھا ہے۔ حاصل کی تمنا، مقام کی تمنا، مرتبے کی تمنا، شہرت کی تمنا اور لوگوں میں چاہے جانے کی تمنا چھوڑ دو تو غم تمہیں چھوڑ دے گا۔ اصل بادشاہی یہ ہے کہ آپ کے پاس سب سے بڑا علم ہو اور آپ اپنی زندگی سب سے کمزور آدمی کے برابر رکھیں۔ دل کسی سے کتنا بھی ناراض ہو جائے، خاموش ہو جانا، لیکن بے ادبی نہ کرنا۔ احساس کے رشتے دستک کے محتاج نہیں ہوتے، یہ ایک خوشبو ہے جو بند دروازوں سے بھی گزر جاتی ہے۔ وہ بندے جو اللہ کے قریب ہوتے ہیں ان کی پہچان یہ ہے کہ وہ کسی کا دل نہیں دکھاتے، کسی کا حق نہیں رکھتے، کسی کو اپنے سے کمتر نہیں سمجھتے۔ وہ گناہ سے نفرت کرتے ہیں لیکن گناہ گار سے نہیں، کسی کی تباہی کی دعا نہیں مانگتے۔ زمین میں دفن بہت سے لوگ زندہ ہیں اور زمین پر پھرنے والے بہت سے لوگ مرے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نیک بندے کے نزدیک سخی وہ ہے
جو تھوڑی چیز بھی لے تو اس کو زیادہ سمجھے، اور جب زیادہ چیز بھی دے تو اس کو کم لگے۔ اللہ تعالیٰ کا جلوہ دیکھنا ہے تو ان لوگوں کے راستے پر چلو جنہوں نے اللہ کے جلوے کو دیکھ لیا ہے۔ وہ خوشیاں کیسے ہمیشہ رہ سکتی ہیں جو ختم ہو جانے والی چیزوں سے جڑی ہوں۔ خوبصورتی کی کمی کو اخلاق پورا کر سکتا ہے، مگر اخلاق کی کمی کو خوبصورتی پورا نہیں کر سکتی۔ لباس قیمتی ہو یا سستا، کردار کو نہیں چھپا سکتا۔ کردار قیمتی بناؤ، ہر لباس میں اچھے لگو گے۔ آگ لگانا تو انسان کے بس میں ہے، لیکن ہوا کا رخ بدلنے پر قادر کوئی اور ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دعا سے زیادہ بلند مرتبہ کسی چیز کا نہیں۔ دعا، توجہ، امید اور اللہ کا ذکر انسان کو بڑا کر دیتا ہے۔ حسد کا پھل دنیا اور آخرت کی بدنصیبی ہے۔ تکبر کرنے والے آدمی کی ایک پہچان یہ ہے کہ وہ صرف نصیحت کرتا ہے، سنتا نہیں۔ جس نے قدرت کے باوجود حرام مال کو اللہ سے ڈرتے ہوئے چھوڑا، یقیناً اللہ چند ہی دن میں کئی گنا بہتر حلال مال اسے عطا کر دیتا ہے۔ کامیابی کے وسیلے دولت سے نہیں، ارادے اور ہمت سے پیدا ہوتے ہیں۔ مایوسی اور نا امیدی بانٹنے والی خبروں سے بے خبر رہنا بہتر ہے۔ تقدیر لکھنے والا ہی تقدیر بدل سکتا ہے۔ جب برداشت کی حد ختم ہوتی ہے، بربادی کی حد شروع ہو جاتی ہے۔ کم علم انسان ہی غیبت کرتا ہے، عالم کو تو علم بانٹنے سے فرصت ہی نہیں ملتی۔ ترقی خوبصورت چیزوں اور اثاثوں کا نام نہیں، ترقی خوبصورت احساس کا نام ہے۔ حقیقت کی تلاش کرنے والا خود حقیقت نہ بنے تو بات نہیں بنتی۔ دوسروں کی کوتاہیوں اور غلطیوں کو نہ صرف نظر انداز کر دینا چاہیے، بلکہ پلٹ کر حوصلہ بھی دینا بہت بڑا آدمی ہونے کی نشانی ہے۔ اگر تمہاری کسی مسلمان بھائی سے ان بن ہو جائے تو ہرگز اس کے گناہوں کو بیان کر کے اسے شرمندہ اور ملامت نہ کرو۔ غیبت کیا ہوتی ہے؟ دوسرے آدمی کی کمی تیسرے آدمی کو بتانا، یعنی دوسرے آدمی کی تصویر تیسرے آدمی کی آنکھ میں خراب کر دینا۔ ادب سے پیش آنے والا آدمی بد نصیب نہیں ہوتا۔ کمزور لوگ موقعوں کی تلاش میں رہتے ہیں، جبکہ باہمت انسان خود موقع پیدا کرتا ہے۔ کینہ رکھنے سے اپنے ہی دل کے زخم ہرے رہتے ہیں۔ بڑا آدمی بننا اچھی بات ہے، اور اچھا آدمی بننا بڑی بات ہے۔ مخلص کی مخلصی کو ترازو میں نہیں بلکہ دل میں تولا جاتا ہے۔ ٹوٹ پڑنے والے غموں کو صبر کی پختگی اور یقین کی خوبصورتی سے دور کرو۔ مایوسی کی کڑواہٹ سہ لینا لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بہتر ہے۔ عقل مند ہے وہ شخص جو قبر میں جانے سے پہلے اس کی تیاری کر لے، اور اللہ عز و جل سے ملنے سے پہلے اسے راضی کر لے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دل اللہ تعالیٰ کی زمین میں اللہ کے برتن ہیں، بس ان تمام برتنوں میں سے زیادہ محبوب دل وہ ہے جو سب سے زیادہ نرم، سب سے زیادہ ٹھوس اور سب سے زیادہ صاف ہو۔ سیدھے راستے پر چلو اور لوگوں کو سیدھا راستہ دکھاؤ، تمہاری زندگی خوشحال بن جائے گی۔ بغیر اعتماد کے آدمی لنگڑا ہے، یعنی منزل کا پتہ بھی ہوگا لیکن پہنچ نہیں پائے گا، یا پھر دیر سے پہنچے گا۔ ہر طلب اور کوشش کرنے والا مقصد کو پا نہیں لیا کرتا۔ خبردار امیدوں کے سہارے پر نہ بیٹھنا، کیونکہ امیدیں بے وقوفوں کا سرمایہ ہوتی ہیں۔ اچھے لوگوں کی اچھی عادتوں میں سے ایک دوسرے کو اچھے لفظوں میں یاد رکھنا بھی ہے۔ اپنا منہ بند رکھ کر لوگوں کو یہ سمجھنے دینا کہ آپ بے وقوف ہیں، اس سے بہتر ہے کہ آپ اسے کھول کر لوگوں کے سارے شک دور کر دیں۔ دل کا تالا کھولنے کے لیے نفس سے آزادی ضروری ہے۔ قوموں میں موت سے پہلے نیند کی ایسی وبا پھیل جاتی ہے کہ انہیں جاگنے اور جگانے والوں سے
نفرت ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ مخلوق وہ ہے جس کا دل متکبر، زبان سخت، یقین کمزور اور ہاتھ کنجوس ہو۔ کردار انسان کا وہ حسن ہے جسے زوال نہیں۔ جو اپنے آپ کو دوسروں پر فضیلت دے وہ متکبر ہے۔ توکل رزق کے ہونے اور نہ ہونے کے وقت دل کا برابر ایک حال پر رہنا ہے۔ محبت کرنے والا اپنے محبوب کی بات ضرور مانتا ہے۔ جانتے ہوئے جھوٹ کو سچ مان لینا صرف محبت میں ممکن ہے۔ اندھیرا ہے لیکن آنکھیں کھلی رکھو، آنکھیں تاریکی میں دیکھنے کے قابل ہو جائیں گی۔ اللہ تو ان کو بھی یاد آتا ہے جو اللہ کو نہیں مانتے۔ گفتگو صرف الفاظ کی بھیڑ نہیں ہوتی، یہ احساس اور جذبات کی محفل ہوتی ہے۔ موت کا خوف اس لیے ہوتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے عزیزوں سے جدا ہو جائیں گے۔ عزیزوں کو تو ہم زندگی میں ہی جدا کر دیتے ہیں۔ کسی گناہ گار آدمی کے ساتھ آپ کا تعلق اسے گناہ سے نکال سکتا ہے اور آپ کی نفرت اسے گناہ میں مبتلا کر دے گی۔ مشکلوں کا آنا زندگی کا حصہ ہے اور ان میں سے ہنس کر باہر آنا زندگی کا فن۔ سچ بولنے والے ہمیشہ میٹھی باتیں نہیں کر سکتے، وہی صحیح معنوں میں آزاد ہیں جو خواہشوں کے غلام نہیں۔ ہنسی پرانی ہو سکتی ہے، آنسو تازہ رہتا ہے، دکھ سہنے سے زندہ ہونے کا اندازہ رہتا ہے۔ بندے کے اخلاق کا صحیح پتہ اس کی ناپسندیدہ باتوں کے سامنے آنے پر ہی چلتا ہے۔ غصہ آنے پر چلانے کے لیے طاقت نہیں چاہیے، مگر غصہ آنے پر چپ رہنے کے لیے بہت طاقت چاہیے۔ شکایتوں کی بھی عزت ہوتی ہے، یہ ہر کسی سے نہیں کی جاتی۔ روٹنا چاہیے پر اتنا بھی نہیں کہ منانے والا مناتے مناتے روٹ جائے۔ معاشرے پر تمہارا سب سے بڑا احسان یہ ہوگا کہ تم خود سنور جاؤ۔ تاروں کو انسان تب گھورتا ہے جب زمین پر اس کا کچھ کھو گیا ہو۔ کسی کو سمجھنے اور سمجھ لینے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ پنجرے میں پیدا ہونے والے پرندوں کو لگتا ہے کہ اڑنا ایک بیماری ہے۔ اپنے چہرے پر کوئی درد تحریر نہ کرو۔ وقت کے پاس نہ آنکھیں ہیں، نہ احساس، نہ دل۔ غریبوں کی حالت بدلنے کا دعویٰ کرنے والے خود غریبی کے ذائقے سے ناآشنا ہوتے ہیں۔ ہم نے فرعون کے قصے سے یہ سیکھا ہے، لوگ ڈر جائیں تو ظالم کو خدا کہتے ہیں۔ جو انسان اپنی نگاہ میں معتبر نہیں، وہ کسی سے اعتبار کی امید نہیں کر سکتا۔ بزرگی یہ ہے کہ آپ زمین کے اوپر کا کردار اور زمین کے اندر جانے کے بعد کا کردار برابر کر دیں۔ نیک اور خوش اخلاق آدمی چاہے جیسا بھی ہو، دنیا سے جانے کے بعد ان چار کندھوں کو کبھی بھاری نہیں لگتا۔ کبھی کبھی خوشیاں بارش اور دل برتن بن جاتے ہیں۔ خوشیاں کھل کر برستی ہیں، لیکن تنگ منہ والے چھوٹے برتن پھر بھی زیادہ قطرے اکٹھے نہیں کر پاتے۔ اپنی مٹھی میں درد تھامے ایک سہمہ ضعیف مالی آنسوؤں سے کہہ رہا تھا، چند پتے یقین جانو بہار میں بھی ٹوٹتے ہیں۔ نگاہوں کے محافظ حقیقت میں قوم کی عزت کے بہترین محافظین میں سے ہوتے ہیں۔ شاید اسی لیے انہیں دیکھ کر ہمیشہ حفاظت کا احساس ہوتا ہے۔ انسان کی نظر اگر ثواب اور گناہ کے ترازو پر رہے تو وہ خود ہی جھک جاتی ہیں۔ انسان اپنے آپ کو عقل کل سمجھتا ہے اور ساری تدبیریں اور منصوبے اس زندگی کے لیے بناتا ہے جس کی اگلی سانس کا بھی یقین نہیں۔ اور قرآن مجید نے ساتھ دیا کہ بھٹکے ہوئے خود کو جب وہ ڈھونڈنے نکلا، کسی حقیقت کا صحیح وقت پر سامنے آ جانا اللہ کا خصوصی کرم ہے۔ جب سطح سے ہی ڈر جائیں گے تو گہرائی کا کیسے سوچیں گے؟ اللہ کے اس کو دل سے یاد کرنے والے بھی دل سے یاد کیے جاتے ہیں۔ اپنا فن ان لوگوں کو ضرور دکھائیں
جو سبحان اللہ کثرت سے کہتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں تعریف کرنا۔ خاموشی ایسا درخت ہے جس پر کڑوا پھل نہیں لگتا۔ محبت میں سب طاقتیں ہوتی ہیں، صرف ایک بولنے کی طاقت نہیں ہوتی۔ اللہ کو اپنا ساتھی بنا لو، زندگی میں کبھی بے چینی اور مایوسی نہ دیکھو گے۔ زندگی جسم اور جان کی موت سے پہلے کی سانسوں کا نام ہے۔ آسمان جس کی وسعت گواہ ہے کہ انسان پر اللہ کی رحمت بے حساب ہے، اور میں نے اے رب تیری طرف جلدی اس لیے کی کہ تو خوش ہو جائے۔ جب انسان علم سیکھ کر عمل سے ہاتھ کھینچ لیتا ہے تو وہ اللہ تعالی سے بہت دور چلا جاتا ہے۔ علم پر عمل نہ کرنے والا اندھیروں میں گرتا چلا جاتا ہے، اسے ہر طرف سے نقصان ہی نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہم تکلیف کے جس مقام پر بھی ہوں، ہم سے آگے ضرور کچھ لوگ ہوتے ہیں، انہیں دیکھ کر ہمیں شکر کی لاٹھی تھام لینی چاہیے۔ توکل تو یہی ہے کہ قبولیت کے آثار بھی نہ ہوں اور تب بھی دعا جاری رہے، اور اللہ پر بھروسہ کیجیے، اور اللہ کا کارساز ہونا ہی کافی ہے۔ اے ایمان لانے والوں، تم پورے کے پورے اسلام میں آ جاؤ اور شیطان کی پیروی نہ کرو کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اللہ سے مانگنے کے لیے، دل کا حال بیان کرنے کے لیے ضروری نہیں کہ زبان سے بتایا جائے۔ اللہ آپ کی منصوبہ بندی کو تب توڑتا ہے جب آپ کی منصوبہ بندی آپ کو توڑنے والی ہو۔ اس سے مانگ کر روتے نہیں، اس سے رو کر مانگتے ہیں۔ اگر اللہ اپنے سب بندوں کی روزی کشادہ کر دیتا تو وہ زمین میں فساد برپا کر دیتے۔ صبح کی خاموش اور پرسکون روشنی کا مالک ہمارا رب ہماری زندگی کو تمام مشکلات، آفات، شیطان کے شر اور ظالم کے ظلم سے محفوظ رکھے۔ نرمی سے جواب دینا دوسرے کے غصے کو کم کرتا ہے۔ ہوائیں موسموں کا رخ بدل دیتی ہیں اور دعائیں مصیبتوں کا۔ دعا کو ہوا کی طرح مسلسل چلنا چاہیے، ہر وقت ہر جگہ موجود رہنا چاہیے۔ دعا کو کبھی غیر حاضر نہیں ہونے دینا چاہیے۔ سب آپ پر ہے کہ آپ کھڑے رہنا، جمے رہنا چاہتے ہیں یا پھر خود کو بدلتے رہنا چاہتے ہیں۔ حرکت ہی زندگی ہے، وہ دکھ سے صبر کی طرف ہو، ناشکری سے شکر کی طرف، یا پھر ناکامی سے کامیابی کی طرف۔ سب کچھ کوشش ہے، جو بھی ہے آج ہے، اور آج کا بہترین استعمال ہونا چاہیے۔ کل ایک موقع ہے، ہو سکتا ہے ہمیں وہ نہ ملے۔ کبھی کتابیں پڑھو تو جانو دنیا کتنی بڑی ہے اور انسان کتنا گہرا ہے۔ اناؤں کو کچلنا آسان نہیں ہوا کرتا۔ پہلا قدم دل اور ذہن پر اور دوسرا انا کے سر پر رکھا جاتا ہے، تب کہیں جا کر انسان دوسرے کو بھی انسان سمجھتا ہے۔ آپ کو ڈر صرف تب ہوتا ہے جب آپ کو یہ احساس ہو کہ آپ کچھ کھو دیں گے۔ حوصلہ بھی انسان تبھی دے سکتا ہے جب وہ خود حوصلہ رکھتا ہو۔ دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں ایک راستے کا مسافر بنا۔ ایک راستے کا مسافر گمراہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کے پاس راستہ ہی ایک ہوتا ہے۔ ہم بھی کسی روز وہاں ہوں گے جہاں کوئی دستک، نہ اشارہ، نہ صدا جائے گی۔ زندگی ہونٹوں پہ بہتی ہنسی سے بہت مختلف ہے۔ موسم تو لمحے میں بدل جاتے ہیں، چاہے وہ انسان کے اندر کے ہوں یا باہر کے۔ کسی ایک آدمی کی ٹوٹ پھوٹ سے دنیا کا کوئی نقصان نہیں ہوتا، وہ اسی طرح جاری اور ساری رہتی ہے۔ اپنی غلطیوں پر ندامت اچھی چیز ہے، مگر خود سے مایوسی انسان کو اپنی نظروں میں گرا دیتی ہے۔ اگر تم اپنی عزت نہیں کرو گے
تو کبھی پراعتماد اور آزاد انسان نہیں بن سکتے۔ منزل اہم نہیں ہوتی، سفر اہم ہوتے ہیں۔ جو سفر میں کانے اور خوش نہیں ہوتا، اسے منزل خوش نہیں کر سکتی۔ کسی عام دوست کو برداشت کرنے پر اللہ یا تو اس کو خاص بنا دے گا یا آپ کو کوئی اور خاص دوست عطا کر دے گا۔ لوگوں کی فطرت سمجھ کر ان سے پیش آؤ گے تو دل زیادہ نہیں دکھے گا۔ انسان ایک مکمل سودا ہوتا ہے، اس میں خوبیاں بھی ہوتی ہیں، خامیاں بھی، اور اگر ہم کسی کو اس کے سب سے کمزور پہلو سے جانچتے ہیں تو ہماری جانچ غلط ہے۔ بعض چیزیں ہمیں ناگوار لگتی ہیں لیکن وہ ہمارے لیے اچھی ہوتی ہیں۔ بعض دفعہ موت میں بھی ایک سکون ہوتا ہے۔ جب تمہارا قصور نہیں ہے تو ڈرو بھی مت۔ نور قرآن ہوتا ہے، اللہ کا حکم، جس کو پورا کا پورا لیا جاتا ہے۔ ایک حصہ لے کر دوسرے حصے سے انکار نہیں کیا جاتا۔ ہدایت انہیں دی جاتی ہے جو ہدایت چاہتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اس کے لیے قربانی دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں تھکنا پڑتا ہے تبھی اجرت ملتی ہے۔ جلنا تو پڑتا ہے، جلے بغیر کبھی سونا کندن نہیں بنتا۔ آہستہ آہستہ سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ ہر شخص کی دعا قبول ہوتی ہے اگر وہ جلد بازی نہ کرے تو۔ زندگی میں ہر چیز کا ایک اختتام ہوتا ہے، ہر چیز ختم ہو جاتی ہے، کوئی کسی کو نہیں سمجھ سکتا۔ انسانوں کے دل سمندر سے زیادہ گہرے اور آگ سے زیادہ پراسرار ہوتے ہیں۔ یہ دنیا دھوکے میں کیسے ڈالتی ہے جب یہ اپنی چمکنے والی چیزوں میں اتنا گم کر لیتی ہے کہ ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ نفس کو مارے بغیر تمہیں روشنی نہیں ملے گی۔ کوئی انسان برا نہیں ہوتا، بس اس سے کبھی کبھی برا ہو جاتا ہے۔ اور جب تم میں حیا نہ رہے تو جو جی چاہے کرو۔ جب زندگی ایک آسان راستہ دے رہی ہو تو پھر مشکل راستوں پر سفر نہیں کیا کرتے۔ تحفوں کی قیمت نہیں دیکھی جاتی، ان کے ساتھ جڑے جذبات دیکھے جاتے ہیں۔ پہلا قدم مشکل ہوتا ہے، پھر اگلے قدم تو خود بخود اٹھنے لگ جاتے ہیں، جیسے برسوں کی عادت ہو۔ کسی کی ذات کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے اپنی ذات کا ایک ٹکڑا توڑ کر اسے دکھانا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ نہیں پسند جو مظلوم بن کے ظلم کے سامنے پستے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ پسند ہیں جو بھلے امیر ہو یا غریب، خوبصورت ہو یا نہیں، مگر وہ صرف اللہ سے ڈریں اور درست چیز کے لیے کوشش کرتے رہیں۔ اللہ کو کوشش کرنے والے پسند ہیں۔ اللہ کے لیے جو چھوڑو گے وہ اس سے بہتر عطا کرے گا۔ تم نگاہ چھوڑو گے وہ بدلے میں نگاہ عطا کرے گا۔ وہ تمہیں بصیرت دے گا، فہم و فراست کی نگاہ عطا کرے گا، اور تمہاری فراست پھر کبھی خطا نہیں ہوگی۔ مومن اسی نگاہ کی وجہ سے ایک سوراخ سے دوسری بار نہیں ڈسا جاتا۔ دو نمازوں کے درمیان بہت سے معاملات آتے ہیں، مسئلے، پریشانیاں، جستجو۔ اللہ چاہتا ہے کہ تم ہر نماز میں کھڑے ہو کر اس سے کہو کہ تمہیں صرف اس کی مدد چاہیے۔ جب بار بار کہو گے تو کیا وہ مدد نہیں کرے گا؟ دعا کیا کرتی ہے؟ آنے والی مصیبت کو روکتی ہیں، اور جو مصیبت اتر چکی اس کو ہلکا کرتی ہیں۔ یہ مومن کا ہتھیار ہے، دین کا ستون ہے، آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ ڈرانے والے کی غذا آپ کا ڈر ہوتا ہے۔ جس دن آپ اس کی غذا روک دیں گے وہ کمزور پڑ جائے گا۔ ماضی کو بھلا دینا غلط ہے، ماضی سے سیکھنا اصل ہنر ہے۔ کبھی بڑے سے بڑا واقعہ حقیر لگنے لگتا ہے تو کبھی معمولی سے معمولی بات
زندگی کا روگ بن جاتی ہیں، کیونکہ وقت اسے بڑا چڑھا کر پیش کرتا ہے۔ نڈر انسان اپنی سلطنت کا انتخاب خود کرتا ہے، وہ دل کی ہو یا زمین کی۔ بعض مرتبہ سفر آپ کو ایسی شاہراہ پر لے جاتا ہے جو نقشے پر موجود نہیں ہوتی۔ عبادت اور محبت میں سچی خوشی تب ملتی ہے جب دل منافقت سے پاک ہو۔ وفاداری اندھیروں کے ساتھ کا نام ہے۔ سود کا پھل انسانوں کی زندگی بدل سکتا ہے، مگر تباہی میں، بہتری میں نہیں۔ مسئلے خود حل نہیں ہوتے، حل کرنے پڑتے ہیں، اور اس کے دو طریقے ہیں، یا تو خود میں ہمت تلاش کرو یا زیادہ ہمت والے کو تلاش کرو۔ انسان کے پاس اگر 3 چیزیں ہوں، رزق، عزت اور صحت، اور وہ پھر بھی غمزدہ ہو اور ہمدردی بٹورتا پھر رہا ہو، تو وہ ناشکرا ہے۔ وقت بدلتا ہے، حق آتا ہے اور باطل مٹ جاتا ہے، سب کچھ پیچھے رہ جاتا ہے، ایک بندہ اور اس کا رب رہ جاتا ہے۔ بولتے رہا کرو، ورنہ دھار تیز ہوتی رہے گی من کی، تمہارا اندر بہت کاٹدار ہو جائے گا وقت کے ساتھ ساتھ۔ دوسروں کا برا وقت اتنا دلچسپ تماشا ہوتا ہے کہ اسے دیکھتے ہوئے اپنی زندگی کا سرکس یاد نہیں رہتا۔ ڈھونڈا تو ان کو جاتا ہے جو کہیں غائب ہو جائیں، کہیں کھو جائیں، جو خود منظر سے ہٹ جائیں، انہیں کیسے ڈھونڈا جائے۔ خوشیاں بڑی خوددار ہوتی ہیں، وہ اپنے آنے سے پہلے سزا کی صورت میں اپنی قیمت ادا کر دیتی ہیں۔ سر اٹھانے کے لیے کورے اعمال نامے چاہیے ہوتے ہیں۔ آنسو بہہ جائیں تو اچھا ہے، من ہلکا اور زرخیز رہتا ہے۔ یہ خشک ہو جائیں تو دل کی زمین بھی بنجر ہو جاتی ہے۔ یہ آنسو ہی ہماری آنکھ کا وضو ہوتے ہیں، سو آنکھوں کو پاک کرتے رہنا ہوگا، کفارہ ادا ہوتے رہنا چاہیے۔ وہ آرزو جو باقی آرزوؤں کو کھا جائے، وہ محبت ہے۔ خدا کسی کی بات نہیں مانتے اور چاہتے یہ ہے کہ ہر کوئی آپ کی بات مانے، تو یہ گمراہی ہے۔ موت کا مشاہدہ ہو جائے تو انسان بزرگ ہو جاتا ہے۔ کوئی منظر سدا نہیں رہتا، ہر تعلق مسافرانہ ہے۔ اس کا مجرم بنا ہوا ہوں میں، جس کی رحمت کی انتہا ہی نہیں۔ ایک عمر اجالوں کے تعاقب میں گنوا کر ہم شام کے منظر میں سحر ڈھونڈ رہے ہیں۔ پوچھا محبت میں مصیبت کیوں آتی ہے؟ فرمایا تاکہ ہر کم ظرف محبت کا دعویٰ نہ کرے۔ کبھی خود کو بھی چھان کر دیکھ، خاک کے سوا تجھ میں رکھا کیا ہے۔ محبت کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھنا کہ جس سے محبت کی جائے اس کی ہر بات مانی جاتی ہے۔ وہ علم جو کتاب میں نہیں، وہ صرف جنون سے ملتا ہے، نظر سے ملتا ہے، نصیب سے ملتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ دنیا ایک جال ہے کہ جس میں وہ آتا ہے جو اس کو پہچاننے میں غلطی کرتا ہے، اور جس کی عقل میں کمی ہو اسے اپنی ذات زیادہ اچھی لگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا خوف بہت بڑا علم ہے۔ دنیا کی فکر دل میں اندھیرا پیدا کرتی ہے، جبکہ آخرت کی فکر دل کو روشن کر دیتی ہے۔ جہاں بولنا مناسب نہ ہو وہاں خاموش رہ جانا آدمی کے لیے زبردست زینت ہے۔ اپنے علم کے ساتھ دکھاوا کرنے والوں کی ایک نشانی یہ ہے کہ ان کا علم پہاڑ جیسا اور عمل چوٹی کے برابر ہوتا ہے۔ مصیبت کے لیے دعا کو تیار رکھو، نیکی ہمیشہ فائدہ دیتی ہے۔ زندگی جب مایوس ہوتی ہے تب محسوس ہوتی ہے۔ علم کی بھی ایک آفت ہے اور وہ تکبر ہے۔ اس شخص سے زیادہ گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی ہدایت کے بغیر بس اپنی خواہشات کے پیچھے چلے۔ صاف ستھرا لباس پریشانیوں اور غموں کو ختم کرتا ہے اور نماز کے لیے بہترین ہے۔
نیکی وہ کہ جس سے پہلے نہ تو ٹال مٹول سے کام لیا جائے اور جس کے بعد نہ ہی احسان جتلایا جائے۔ 2 دن کی زندگی ہے، اسے 2 ہی اصولوں پر گزارو، ملو پھول بن کر اور بکھرو تو خوشبو بن کر۔ خوبصورت ہے وہ سوچ جو دوسرے انسان کے لیے اچھا سوچے، اور خوبصورت ہے وہ انسان جسے اللہ ایسی سوچ عطا کرے۔